بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعم بن بعورہ کا ایک انتہائی حیرت انگیز قصہ بیان کیا گیا ہے، جو اسم اعظم جانتا تھا، جس سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن دنیا کی لالچ اور نفس کی خواہشات نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے خلاف بد دعا کی تھی، اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام ہوا تھا۔ ناظرین، یہ پورا واقعہ کیا ہے اور بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری کس وجہ سے پھیلی تھی، اور 70,000 لوگ کیوں مارے گئے تھے، اور اس کے پاس کون سا ایسا علم تھا جس سے اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن کیسے وہ دنیا کا واحد لعنتی شخص بن گیا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر کتا کہہ کر پکارا۔ فرعون اور اس کے لشکر کے دریا میں غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جبارین یعنی قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، اور جبارین نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر قریب پہنچ چکے ہیں۔ قوم عمالقہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی۔ سب جمع ہو کر بلعم بن بعورہ کے پاس آئے اور کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور آدمی ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، وہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے اور ہمیں ہمارے ملک سے بے دخل کرنے آ رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ان کو ہمارے ملک سے واپس بھیج دیں۔ بلعم بن بعورہ جو اسم اعظم جانتا تھا، وہ اس کے ذریعے جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا قبول کر دیتا۔ ناظرین، روایات کے مطابق بلعم بن بعورہ نے پہلے تو معذرت کی اور کہا وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتوں کا لشکر ہے، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، اور اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دین اور دنیا دونوں برباد ہو جائیں گے۔ مگر قوم نے بے حد اصرار کیا تو بلعم نے کہا، تو اچھا، میں اس معاملے میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اس نے استخارہ کیا تو استخارہ میں معلوم ہوا ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہا، مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعم کو پیش کیا تو بلعم نے اسے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بے حد بڑھ گیا۔ روایات میں ہے کہ اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ رشوت قبول کر لو، ان کا کام شروع کر دو۔ بلعم بن بعورہ گدی پر سوار ہو کر پہاڑی کی جانب چل پڑا، جہاں پر اس نے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف بد دعا کرنی تھی۔ راستے میں اس کی گدی بار بار رک جایا کرتی تھی، وہ اپنی گردن پیچھے موڑ لیتی تھی۔ لگتا تھا جیسے وہ بلعم بن بعورہ کو واپس جانے کا کہہ رہی ہو، لیکن بلعم اسے مار کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی گدی کو مار پیٹ کر آگے بھیجنے سے اس کی گدی نے اچانک سے بولنا شروع کر دیا۔ اس کی گدی نے کہا، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں، مجھے واپس پلٹنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اے بلعم، تیرا برا ہو جو تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے۔ اپنی گدی سے یہ سب سننے کے باوجود بھی بلعم واپس نہیں پلٹا اور تیزی سے پہاڑ کی جانب بڑھنے لگا۔ جب بلعم بن بعورہ پہاڑ پر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنی شروع کر دی۔ اسی وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بد دعا جو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ قوم عمالقہ کے لیے جاری ہو جاتے تھے۔ جبارین چلا اٹھے، تم نے تو ہمارے لیے ہی بد دعا کر دی۔ بلعم نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف اس پر قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا اس کی قوم پر تباہی آئی اور بلعم کو یہ سزا ملی، اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، اب میری دعا کی کوئی قبولیت نہیں، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور ان کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ ہے، تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو،
اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہیں تو یہ منع نہ کریں۔ بلعام بن بورا کی یہ تدبیر یا شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس پر عمل کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لشکر کا سپہ سالار بھی تھا۔ اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی، وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ عورت مجھ پر بھی حرام ہے، تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے خیمے میں گیا اور اس لڑکی کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا اور اس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے کئی لوگ لشکر گاہ سے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بے تاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بدکار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے اور کہنے لگے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم سے یہ وبا دور فرما، دیکھ ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی، طاعون اٹھ گیا، لیکن جب اتنی دیر میں حساب لگایا گیا تو 70,000 آدمی اور ایک روایات کی روح سے تقریباً 80,000 آدمی مر چکے تھے۔ دن کا وقت تھا اور کنانیوں کی یہ لڑکیاں سودا بیچنے کے بہانے صرف اس لیے آئی تھیں کہ بنی اسرائیل بدکاری میں پھنس جائیں اور ان پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ ناظرین، میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔